السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنڈی ٹاکیز. آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں دوستو، بابر اعظم کے والد صاحب نے بابر اعظم کی فیور میں ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ ٹویٹ بابر اعظم کی فیور میں جاتا ہے یا بابر اعظم کے مخالف جاتا ہے، اس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم بات کریں گے ٹویٹ کے اوپر کہ آخر کا ٹویٹ کیا کیا گیا، اور ٹویٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی جائے گی. تو چینل پہ نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں باس از آلویز رائٹ. یہ باس از آلویز رائٹ کا جو انڈیکیشن ہے نا، یہ ہم محسن نقوی صاحب کی طرف. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو آئی سی سی کی ٹیم آف دا ایئر کے اندر ہو، جس کو آئی سی سی کی طرف سے کیپ ملے، وہ بندہ T20 سے ڈراپ ہو جائے، سمجھ سے بالا تر ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بابر نیشنل T20 ٹیم میں واپس آئے گا، لیکن پی ایس ایل کے اندر پرفارم کرنے کے بعد. یعنی کہ جب کوئی بندہ ٹیم سے ڈراپ ہوتا ہے تو وہ پی ایس ایل کے اندر پرفارم کرے، نہ کہ ڈومیسٹک کے اندر. سوالیہ نشان بنتا ہے. میں اور چیزوں پر بھی بات کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک سابقہ کھلاڑی ہے جو کہ ٹیم کے اندر بیٹھ کر جو ہے ٹیم کی سلیکشن کر رہا ہے اور ساری چیزیں کر رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جب تھے تو آپ کیا تھے، اور اب آپ جب ہیں تو آپ کیا ہیں. اور آپ کو یہ تمام چیزیں کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو پلٹ کر بھی جواب آ سکتا ہے. بیسیکلی انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا جو محترم بڑے سابقہ کھلاڑی ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں، اور اگر پلٹ کر کسی نے جواب دیا تو شاید وہ برداشت نہ کر پائیں اور دوبارہ نہ کبھی کھیلیں. آپ ہیں اور آپ کی صرف قصے کہانیاں. دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ زیادہ بولتا ہے. حضور میں ہی اس کا پہلا اور آخری کوچ اور آخری مینٹور اور سپوک پرسن ہوں. تو دنیا کے سب خیر خواہ اور باپ ہوں تو جن کے نہیں ہیں یا اس قابل نہیں ہیں وہ صبر کریں. اور ساتھ انہوں نے کہا جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں ان کو صبر کی تلقین دی ہے. دوستو سب سے پہلی چیز تو میں ایک بات بتاؤں کہ جب پروفیشنلزم آتا ہے نا، جب آپ کرکٹ ایز اے پروفیشنل کھیلتے ہیں، تو میرے خیال سے وہاں پر جب کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر اس طرح کے جب ٹویٹ کرتا ہے تو میرے خیال سے وہ ٹویٹ اکثر آپ کے مخالف کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، نہ کہ آپ کی فیور میں. میں آپ کو سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں. وراٹ کوہلی 2 سال ان کی پرفارمنس زیرو رہی. ان کے اوپر سنیل گواسکر بڑے بڑے لوگوں نے کرٹیسزم کیا، لیکن وراٹ کوہلی نے پلٹ کر ایک دفعہ بھی اس کرٹیسزم کا جواب نہیں دیا. ایون ایک دفعہ انوشکا شرما نے دیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ انوشکا شرما کا نام ٹویٹ کے اندر یوز ہو گیا تھا. تو انہوں نے پھر جو ہے اس کے اندر یا اس پریس ریلیز کے اندر پھر انہوں نے جواب دیا تھا. لیکن وراٹ کوہلی نے جب جواب دیا تو انہوں نے اپنے بیٹ سے جواب دیا، نہ کہ ان کے کسی فیملی ممبر نے یا ان کے کسی سپوک پرسن نے آ کر کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا. تو جب آپ ایز اے کرکٹ پروفیشنل کھیل رہے ہوتے ہیں اور بابر اعظم جیسا پلیئر جس کے اوپر پوری پاکستانی 25 کروڑ عوام بھروسہ کر کر بیٹھی ہوتی ہے کہ آج بابر 100 کرے گا، پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو صرف اور صرف بابر کے 100 کی بات ہو رہی ہوتی ہے. جب وہ بندہ فلاپ ہوتا ہے، جب وہ بندہ رنز نہیں کرتا، تو پھر پاکستانی فینس یا پاکستان کے جو بہت اور کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، سابق کھلاڑی ہیں، جب وہ بابر اعظم کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں تو کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. پھر آپ بابر اعظم کا آخری T20 کے اندر جو مین آف دی میچ ہے نا دوستو، وہ 2020 میں ہے. اس کے بعد 21 22 23 24 25 5 سال میں بابر اعظم نے T20 کے اندر ایک مین آف دی میچ ابھی تک نہیں لیا. تو اس کے باوجود اگر بابر اعظم کے والد صاحب آ کر بابر اعظم کی فیور میں بات کریں اور ان کے ڈراپ کیے جانے کے اوپر تنقید کریں، اور ایک طرح سے عاقب جاوید صاحب کا یہ جو نیریٹو دینا اور اس سے یہ بتانا کہ بابر کے ساتھ ٹیم میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، جب اس طرح کا ایک نیریٹو بلڈ کرنا، تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا وہ بابر اعظم کی فیور میں جائے گا یا بابر اعظم کے مخالف جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ بابر اعظم کو شاید ان تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا ہوگا، کیونکہ بابر اعظم ایز اے پلیئر ان کی بڑی ڈیفرنٹ نیچر ہے. وہ اپنے ایک سرکل، ایک اپنی بانڈنگ میں رہتے ہیں اور وہ کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح کی حرکت کرنے سے صرف اور صرف بابر اعظم کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، بابر اعظم کی کرکٹ کے اندر پوزیشن ڈیمیج ہو سکتی ہے. اور شاید اگر آپ یہ کہیں کہ بابر اعظم کوئی گین کریں گے یا کچھ کریں گے، تو ایسا تو بالکل نہیں ہے. دوسری چیز کہ بابر اعظم اگر ٹیم سے ڈراپ ہوا ہے T20 کے اندر تو اس کا بیسٹ حل ہے، جس کے اوپر تمام کرکٹ ایکسپرٹ اس وقت چیخ چیخ کر بول رہے ہیں کہ ہماری ٹیم صرف اس وجہ سے فلاپ ہو رہی ہے کہ ہم اپنی بیسکس کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے ڈومیسٹک سینٹر کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے ڈومیسٹک کو چھوڑ چکے ہیں. ہمارے پلیئرز نے پچھلے 5-6 سال سے ڈومیسٹک کی شکل نہیں دیکھی. تو بھائی آپ ڈومیسٹک میں جا کر کیوں پرفارم نہیں کرتے؟ آپ جائیں
جا کر ڈومیسٹک میں لوہا منوائیں تاکہ جب آپ پاکستان کے لیے دوبارہ کھیلیں تو ہمیں پتا ہو کہ آج بابر 100 کرے گا, ہمیں پتا ہو کہ آج بابر میچ جتوائے گا, ہمیں پتا ہو کہ کچھ نہیں تو بابر تو کھڑا ہے. جیسے انڈیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ وراٹ کوہلی جب تک کریز کے اوپر موجود ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ میچ نہیں کہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ویسے بھی ایک جملہ ہے, جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں وہاں کوہلی کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہ بات کر سکیں جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں وہاں بابر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹویٹ کرنے سے یا پوسٹ کرنے سے یا بابر اعظم کے بارے میں بات کرنے سے, میں بھی یہاں پر بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں بابر اعظم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, لیکن ان فیکٹ, ان ریئل فیکٹ بابر اعظم کا بلہ کیا کر رہا ہے؟ سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ بابر اعظم کے بلے سے ہوتا ہے. بابر اعظم کا بلہ رنز کرے گا, بابر اعظم کا سٹرائک ریٹ بہتر ہوگا, بابر اعظم کی ٹیم میں جگہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اور ہم ان قریب دعا یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی یہ جملہ بولیں جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں وہاں بابر کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.